to these terrorists who come into Pakistan and they kill innocent civilians, they kill our security personnel, officers and jawans of the armed forces. We recently saw 2 attacks in the capital, where an attack was carried out at a Shiite mosque in Imam Barga, an attack was carried out at the district courts, and we recently saw the martyrdom of Lieutenant Colonel Gulfaraz Ahmed. The Afghan soil is not only used, but the Afghan Taliban regime is totally aligned with these terrorists, and they are fully backing these terrorists. So the DGISPR gave insight into the operation and into the response that Pakistan has given befittingly. I want to shed light today on 3 aspects of the Afghan Taliban regime. Number 1, that it is a government based on repression. It tries to subdue women, minorities, children, and it has usurped the basic rights of the citizens of Afghanistan, and hence I will term it as an illegitimate regime which has no backing of its people, which is totally against the idea of any kind of rights being afforded to the people of Afghanistan. And in fact, it is now taking away their basic rights. So a government which is based on repression, it oppresses the people, a government which is an illegitimate government, and also a government which uses perversion of religion in order to further their own motives. So the Afghan Taliban regime is a regime which is based on repression, which has taken away all rights of its people and has oppressed the people. It is a regime which is an illegitimate regime, and it has come into power by force without any legitimate process, and it is a regime which is based on perversion of religion. It uses religion for its own authoritarian purposes in order to further its own vested interests and motives. The Taliban's new criminal regulation legalizes slavery, violence, and repression of women. The regulation institutionalizes an authoritarian system of control. The Taliban's new regulation contradicts the Cairo Declaration's core guarantees. It is in breach of all human rights laws and conventions, and it abandons equality and divides the society by status. There is stratification. So Article 9, for example, Ta'zeer with regard to the status of the offender has the following levels. There are levels according to which you are regulated. First Ta'zeer is for ulama and first degree people. The Ta'zeer for this group is carried out by the judge in the form of a warning and awareness raising. So if you are a higher status person in that society, you will just be informed that you have committed such acts, a mere warning or an awareness raising. Then there is a Ta'zeer for the elite, such as tribal elders and merchants. The Ta'zeer for this group is carried out by a judge through a formal warning and summoning to the court. So you are just summoned to the court and given a warning and let off. For the elite class, for the first class, that's not even there. And for the middle class, the Ta'zeer for this group is carried out by summoning to the court and imprisonment. So there is no imprisonment for the elite class, for the ulama, for the higher strata, but for the middle class there is imprisonment. Then there is Ta'zeer for the lower class of society. The Ta'zeer for and they've actually classified a class as a lower class. The Ta'zeer for this group is carried out through threats and beating. However, if it reaches its maximum number, then they resort to other measures. So there is a classification according to class. There is stratification of law.
that you will be treated according to your social standing and status in society. Now, this is contradictory with the basic Islamic principles of equality and dignity. Now, Article 9 of the Taliban's new regulation establishes a punishment regime explicitly based on social status, dividing the society into religious scholars, elites, middle class, and those designated as lower class, with harsher penalties imposed on them. So I think this is, as I said, that Afghan Taliban regime is based on a system of repression, a system which oppresses the people, uses the religion through their own interpretation against the basic beliefs of Islam. They use perversion of religion and to further their illegitimate causes and to strengthen their illegitimate regime. Now, Article 15, for example, now it compounds these violations by explicitly recognizing individuals as free or enslaved. There is a process of slavery, treating enslavement as a lawful status within the criminal justice system. This directly violates again the Cairo Declaration's categorical rejection of slavery. And it also contradicts contemporary Islamic scholarly consensus. Now, they have made a system of slavery which they use for their own purposes. Of the principles of international human rights, of Islamic law, and of very, very basic rights of people. Now, for example, violence against women. There is no law that regulates this. Violence against women has not been regulated or brought under any law. So they basically impose a duty upon people to prevent a vice and to take law in their own hands. So this is vigilante justice which is allowed. So if you see a woman violating a law, they actually have a force of 3,000 people who can take action. So this can actually, you can actually authorize neighbors, strangers, normalizing abuses as a perversion of religion. Women's lives are valued less than anybody else. So they are not allowed to have access to public parks, to gyms, to other recreational places, and there is a ban on education. So there is a generation of women which have not been educated, because when you reach the age of 13, girls are not allowed to continue to secondary school, let alone higher school and then college and university. So 80% of young Afghan women between the ages of 18 and 29 are not in education, because the law prohibits them from being educated. So once you have attained the age of 13, after that there is no education. So this is the widest gender gap in the world, and it has been condemned by international organizations. And there are no women who are involved in constructive work, who are doing freelancing or in the IT sector or in sports or in other employment opportunities as the civil service or NGOs or other employment opportunities that they may take. Now, this is a very, very bad crisis. And in 2026, the ban on university and secondary education for women and girls are projected to increase other risks. So, domestic violence, the behavior by the entire society of discrimination towards women and denying them their basic rights through law, this is leading to a crisis. So, as I said, that this is a regime which is based on repression and the perversion of religion. So, women's representation in decision making is zero. There are no women in the cabinet. There are no women at any decision making level of the Afghan Taliban regime. They are being denied their basic right of education, and they are not allowed to undertake any activities. And they are not allowed to speak in public. As I said, there is an enforcement force of 3,000 people which is allowed to physically stop them from violating these regulations, where they are not allowed to speak, they are not allowed to go about their daily lives. There is a report which I would like to show you of the United Nations Security Council. This is as late as 12 February 2026. So an extension was granted regarding the sanctions, and one of the topics that was discussed was the deplorable tactics of the Afghan Taliban regime
hostage taking, violating women and girls in Afghanistan. So they are taken as hostages, they are violated, they are abused, they are denied their very, very basic rights, and they don't feel safe in Afghanistan anymore. Women rights organizations, international organizations have all expressed their very, very serious and deep concerns regarding this. No civilized society can allow this. This is not allowed in Islam. But the Taliban, the Afghan Taliban regime, have their own version which they have perverted for their own use. Next slide, please. This is also an international media report which has reported that the International Criminal Court actually said that there were reasonable grounds to suspect that Taliban Supreme Leader Haibatullah Khundzada and Chief Justice Abdul Hakim Haqqani have committed gender-based persecution. I am not saying this, these are international reports in which the International Criminal Court has actually said and have issued warrants for the Taliban leaders over alleged persecution of women. Now these laws are in place, and you can see in this picture Afghan women and children. Children are being denied their basic rights to vaccination, to health facilities. Afghan children and women wait to be inoculated during a vaccination program in Ab Barik village. So what is happening is that the Afghan Taliban regime is denying rights of women, of minorities, of children. They are not being given their basic rights, and there are laws in place to prevent them from accessing these facilities and from basically going about their daily lives. So as I said, that it's an illegitimate regime. It is based on repression and perversion of religion, and they have nothing to do with Islam. They don't believe in peace. میں نے جو روشنی ڈالی ہے افغان طالبان رجیم کے اوپر وہ اس پیرائے میں ہے کہ افغان طالبان رجیم ایک تو ایک غیر قانونی نظام حکومت ہے، وہ مذہب کی غلط تشریحات جو ان کو سوٹ کرتی ہیں اور جس کا مذہب کے اور اسلام کے بنیادی اصولوں سے دور دور تک کوئی لینا دینا نہیں ہے، وہ اس پر مبنی ہے، اور ایک جبر کا نظام ہے جس میں میں نے ابھی ایکسپلین کیا کہ خواتین کو تعلیم حاصل کرنے کا حق نہیں ہے، کہ جب کوئی لڑکی 13 سال کی عمر تک پہنچتی ہے اس کے بعد سیکنڈری اور ہائر ایجوکیشن تک نہیں جا سکتی، قانونی طور پہ اس کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنی پڑھائی کو آگے بڑھائے اور ہائر اسٹڈیز کو پرسو کرے. تو یونیورسٹی اور کالج تو دور کی بات ہے، 13 سال کی عمر میں اس کے بعد پھر وہ اسٹڈیز ڈسکنٹینیو کرتے ہیں. تو 80% خواتین جو ہیں افغانستان کی جو 13 اور 29 سال کے درمیان ہیں ان کو ایجوکیشن سے بالکل دور رکھا گیا ہے، بین کی گئی ہے ایجوکیشن. وہ کوئی ملازمت، کوئی نوکری حاصل نہیں کر سکتی، کوئی پیشہ اختیار نہیں کر سکتی. ان کو پبلک پارکس میں، جمز میں، اس طرح کی جگہوں پر جانے پر پابندی ہے، اور پبلکلی جہاں وہ جا سکتی ہیں وہاں پر بولنے پر پابندی ہے، اور 3000 کی ایک فورس کھڑی کی گئی ہے جس کو یہ اختیار ہے کہ وہ اس قانون کو وہیں پر لاگو کرے اور وہ بذات خود ایکشن لے، جو جس کا موب جسٹس کہتے ہیں، موقع پر ان خواتین کے خلاف ایکشن لے. دنیا کا کوئی معاشرہ کیا ایسے چل سکتا ہے کہ جہاں خواتین کو اجازت نہ ہو، تعلیم کا حق نہ ہو، اور موب جسٹس جو ہے ان پر لاگو کر دیا جائے؟ اور یہ انٹرنیشنل کرمنل کورٹ نے کہا ہے، انٹرنیشنل رپورٹ ہے جس میں کہا گیا ہے کہ جو طالبان کے سپریم لیڈر ہیں ان پر اور چیف جسٹس پر، دونوں پر، ہیبت اللہ خونزادہ اور چیف جسٹس عبد الحاکم حقانی، دونوں کے خلاف جینڈر بیسڈ وائلنس، جو خواتین کے خلاف جو جرائم ہیں، اس حوالے سے جو ہے وہ شواہد موجود ہیں، اور انہوں نے وارنٹ اس کے ایشو کیے. اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل نے بھی پچھلے مہینے اس پر بات چیت کی اور ایک ریزولوشن لے کر آئے، ایک قرارداد لے کر آئے جس میں یہ بات واضح کی گئی تھی کہ افغانستان میں خواتین اغوا ہو رہی ہیں اور ان پر تشدد کیا جا رہا ہے، ان کو ہراسگی کا سامنا ہے اور ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. اور اب جو قوانین سامنے آئے ہیں، جو تعزیرات میں نے پڑھی ہیں، اور اس کو باقاعدہ طور پہ افغان طالبان رجیم نے نہ صرف لاگو کیا ہے
بلکہ اب یہ باقاعدہ طور پہ پورے افغانستان کے اندر اس پر عمل درآمد کو یقینی وہ بنا رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ ان کی مختلف جو کلاسز ہیں ان کے لیے مختلف قوانین ہیں۔ آرٹیکل 9 کہتا ہے اس ریگولیشن کا کہ اگر آپ ہائر سوسائٹی سے ہیں، آپ وہاں پہ عالم ہیں اور جو ان کی اپنی ایک اسلام کے مطابق آپ اس مرتبے پر فائز ہیں، تو آپ کی اگر آپ قانون کی خلاف ورزی کرتے ہیں تو آپ کو بتایا جائے گا صرف کہ آپ نے قانون کی خلاف ورزی کی اور اس پر بس آپ کو آگاہی دی جائے گی۔ پھر جو ایلیٹ کلاس ہے، ایلیٹ کلاس کے لیے اس قانون کے تحت صرف کورٹ بلا کے بتایا جائے گا کہ آپ نے ایک قانون کی خلاف ورزی کی ہے۔ پھر مڈل کلاس ہے جس کے لیے یہ ریگولیشن کہتا ہے کہ قانون کے مطابق مڈل کلاس کو بلا کے تو قید بھی کیا جائے گا قانون کی خلاف ورزی، یعنی اپر کلاس کو کچھ نہیں کہا جا رہا، مڈل کلاس کو وہ قید کرنے کے بھی انہوں نے قانون بنا دیا ہے۔ اور جو لوور کلاس، ایک لوور کلاس بھی بنائی ہے، آپ اندازہ کریں کہ یہ کس قسم کی انہوں نے جبر اور ظلم کا نظام وہاں وضع کیا ہے، اور یہ کس قسم کا نظام ہے کہ جس کے تحت ایک کلاس کو لوور کلاس کہا گیا ہے اور وہ قانون کی خلاف ورزی کرے تو اس کو مارا پیٹا جا سکتا ہے۔ یہ باقاعدہ طور پہ قانون لاگو کیا گیا ہے جو میں کہتا ہوں کہ ایک جبر کا نظام ہے، ریپریشن بیسڈ ہے، اور اسلام کی انہوں نے ایک اپنی تشریح کی ہے جس کو وہ مس یوز کر رہے ہیں، جس کا اسلام سے تعلق کوئی نہیں ہے، اسلام کی بنیادی اصولوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو یہ تو غیر انسانی رویے ہیں ان کے، جو بین الاقوامی قوانین کی بھی خلاف ورزی کرتے ہیں، جو اسلام کے بنیادی اصولوں کی بھی خلاف ورزی کرتے ہیں، اور جن کا کسی بھی مہذب معاشرے میں اجازت دی ہی نہیں جا سکتی۔ یہ اس طرح کے معاملات میں افغان طالبان رجیم جو ہے وہ ملوث ہے، اور یہ جو دہشت گردی اور افغان طالبان رجیم کا گٹھ جوڑ ہے، اس حوالے سے میں پہلے بات کر چکا، آج ڈی جی آئی ایس پی آر نے بڑی تفصیلی بات کی کہ اسلام آباد میں دھماکے ہوئے، دہشت گردوں کی سہولت کاری، ان کی منصوبہ بندی میں معاونت، اور جس طریقے سے خودکش دھماکوں میں، دہشت گردی کے واقعات میں افغان سرزمین بھی استعمال ہوتی ہے، افغان طالبان رجیم جو ہے وہ مکمل طور پر دہشت گردوں کی پشت پناہی بھی کرتی ہے۔ اور جب کل رات کو انہوں نے پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھا تو اس کا بھرپور جواب دیا گیا ہے، اور نہ صرف ملک کا دفاع کیا گیا بلکہ جب مؤثر جواب افواج پاکستان نے دیا تو یہ اپنا ساز و سامان چھوڑ کے بھاگے، لاشیں چھوڑ کے بھاگے، بہت ساری پوسٹ آپ نے دیکھا پاکستان نے کیپچر کی۔ تو بات یہ ہے کہ یہ نہ تو یہ کسی قانون میں بلیو کرتے ہیں، نہ یہ کسی مذہب میں بلیو کرتے ہیں، نہ اسلام سے ان کا کوئی لینا دینا ہے، اور یہ ایک ایسی رجیم ہے جو صرف اور صرف اپنے مفادات کے ارد گرد گھوم رہی ہے، اور اس کی خاطر یہ اس طرح کے قوانین بناتے ہیں جس میں خواتین، بچوں اور اقلیتوں کو یہ نشانہ بناتے ہیں، اور ان کو ان کے بنیادی بالکل جو بیسک رائٹس ہوتے ہیں وہ بھی ایکسرسائز کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور جیسے میں نے اس کی تفصیلات آپ کو بتائی، تو یہ ایک ایسی رجیم ہے جو نہ صرف غیر قانونی ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جبر پر مبنی ہے، اور مذہب کی غلط تشریح جو انہوں نے خود بنائی ہے اس پر مبنی ہے، اور ان کا کوئی حق نہیں ہے کہ یہ وہاں کے لوگوں پر یہ جبر کریں، اور لوگ بھی وہ ہر طبقے سے تعلق رکھنے والے جو لوگ ہیں وہ ان کے ساتھ نہیں ہیں، وہ ان کی نظریات کے خلاف ہیں، ان کی سوچ کے خلاف ہیں، اور وہ ان کی کسی قسم کی بھی حمایت میں یقین نہیں رکھتے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے جو بھرپور ان کو جواب دیا ہے وہ پاکستان کا ایک حق تھا، اور انشاءاللہ تعالی دہشت گردی کا اور اس سوچ کا ہم مقابلہ کرتے رہیں گے۔